آج کل کچھ مہنگائی کا دور بہت زیادہ ہے. میں آج آپ کو ایک نسخہ بتلاؤں گا جس پر عمل کرنے سے بندے کی تنگ دستی دور ہو جائے، قرضے اتر جائیں. دوسرا میں نے آپ کو بتلانا ہے کہ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے. ایمان کا ہمیں پتہ کیسے چلے، اور دوسرا ایمان کی حفاظت کیسے ہو. یہ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے سکون سے سنیے گا، اور اتنی میں آپ سب کو اجازت دوں گا کہ میری بات آپ کو غلط لگے، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا. بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اپنے الفاظ بھی واپس لے لوں گا، معذرت بھی کر لوں گا. لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو کیا خیال ہے، عمل کریں گے سبھی؟ اور اونچی آواز سے بولو. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی میرا قرضہ اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یہاں میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا چلا جاؤں. آج کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، پھر ہمیں درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. جب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، پھر ہمیں درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں اس کے لیے صرف ایک چھوٹا سا اشارہ ہی کروں گا. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور شفا دینے والا تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کیوں ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے؟ کیوں جا کے لائنوں میں لگتا ہے، پیٹ چاک کرواتا ہے، آپریشن کرواتا ہے، کیوں ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے؟ مقدمہ پھنس جائے تے وکیلوں کے پاس، وکیل تیرے پاس ہے، کیوں ان کے پاس جا کے ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ وہ لاکھوں روپیہ فیسیں لے کے پھر تاریخ پہ نہیں پہنچتے. جاتا کہ نہیں جاتا؟ دوسری بات سنو، قرآن پاک ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا سرکار زیادہ سمجھتے ہیں؟ اونچی بولو یار. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی سے منع کر دینا چاہیے تھا، اے صحابی اللہ تیرے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، میرے پاس کیوں آئے؟ جاؤ جا کے رب سے مانگو. یار یہاں تو حال یہ ہے، تیر لگا ہے، ڈیلا باہر آ گیا ہے، ہتھیلی پہ رکھ کے حاضر ہو گئے، یاسر آنکھ تو صحیح کر دے. آپ کہیں گے حافظ صاحب پھر قرآن میں تو آیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالی ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟
آؤ میں یہ بھی مطلب عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالی صرف ہمارے ہی قریب نہیں، وہ ہر ایک کے قریب ہے۔ رب تعالی مسلمان کے بھی قریب ہے اور کافر کے بھی، اونچی بولو یار، ایک مشرک کے بھی، مرتد کے بھی، یہودی کے بھی، نصرانی کے بھی، وہ ہندو کے بھی، وہ سکھ کے بھی، رب تعالی ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ ہر بندہ رب کے قریب ہے۔ آپ کی یہ عجیب منطق آپ نے بتلا دی، رب ہمارے قریب ہے اور ہم رب کے قریب نہیں ہے۔ اور بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہو تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرمائے یتقرب الی بالنوافل، جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے، میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہوں۔ تو بھائی ہم ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو مقام قرب ان کو حاصل ہے ہمیں حاصل ہے۔ ہم دعا مانگے، ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو بیڑا۔ آپ کے قریب ہی نا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، اپنے دکھڑے سنانے لگا، حضرت صاحب میں بیمار بھی رہتا ہوں، میرا مکان بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی مسئلہ، یوں سمجھے اس نے آدھا گھنٹہ لگا کے دکھڑے سنائے۔ کتنی دیر لگا کے؟ آخر میں کہتا ہے پیر جی میرے لیے دعا کرو۔ کیا کرو؟ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ایسے کر دیے، فرمایا جا بیٹا۔ مرید بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت صاحب اس بیچارے نے آدھا گھنٹہ لگا کر دعائیں دکھڑے سنائے، آپ نے اتنی دیر میں رب سے مانگا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے، رب دیکھتا ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے؟ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیے دیتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا رب نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں، جب میں نے یہ حدیث سنی تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے، اور جب سے میں نے عمل کیا رب نے اتنا نوازا کہ بیسیکلی میں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، الحمدللہ 3 حج کیے اور تقریباً 22 مرتبہ عمرہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ حافظ صاحب وہ نسخہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا جس پر عمل کرنے سے اتنا بڑا مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو آؤ سنو وہ کام کیا کیا ہے۔ پہلا کام
فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو. گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کو ہی سلام کر دو. دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھ لو یا اتنا کہہ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ. کتنے کام ہو گئے جی؟ اور تیسرا کام فرمائے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ شریف. اب یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلا دیتا ہوں. یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز سے کہتا ہوں السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اچھا یہ بھول تو نہیں جائیں گے؟ پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام، تیسرا کام. اچھا مجھے پتا ہے آپ بھول بھی جاؤ گے، آپ کو یاد رکھنے کے بھی نسخے بتلا دوں. پہلا نسخہ جو بھی ملے اس سے کہا کر بھائی تو بھی 3 کام کر لیا کر، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو، حضرت جی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو، حضرت جی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو. جب آپ لوگوں کا بھلا چاہو گے تیرا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا. دوسرا نسخہ یہ بڑا زبردست ہے یاد رکھنے کے لیے. آپ گھر میں داخل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ 3 کام کیے بغیر ہی داخل ہو گئے. جا کے اندر بیٹھے پھر بعد میں یاد ہے او میں نے تو 3 کام کرنے تھے. تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو کر 3 کام کر لو. 2-4 مرتبہ ایسا کرو کہ پکا ہی یاد ہو جائے گا. تو یہ تینوں کام مشکل ہیں کہ آسان ہیں؟ اچھا ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب یہ پہلا کام بڑا مشکل ہے. پہلا کام بھائی وہ کیسے مشکل ہو گیا؟ کہنے لگا جی آپ نے کہا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، تو گھر میں تو بیوی بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی بیوی کو بھی سلام کر دو کرنا، پھر تو ہم لگ گئے اس کے نیچے. میں نے کہا یار کیا تو بیوی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس پر رب کی سلامتی بھیجی جائے؟ ارے تو کہتا ہے میں نے بیوی کو سلام کیا میری شان میں فرق آ جائے گا. میں نے کہا حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب سرکار ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے. حضرت صاحب میرے پاس ایک کیس آیا، لڑکا کہنے لگا حافظ صاحب میرے سسرال والے اچھے نہیں. کیا ہو گیا ان کو یار؟ کہنے لگا جی انہوں نے میری بیوی کو گھر میں بٹھا لیا، بھیجتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یار ایک بات کا مجھے جواب دو گے؟ کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا ماں باپ بیٹی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں؟ اونچی بولو یار. وہ لاکھوں روپیہ روٹی پہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ جہیز پہ لگاتے ہیں، پھر لڑکے کو تحفے، اس کی ماں کو تحفے، اس کے باپ کو تحفے، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے چچا ممانی خالہ، یہ سب کو تحفے دے رہے ہیں.
اتنے خرچ کرنے کے بعد جب بیٹی کو گھر میں ہی بٹھانا ہے تو پھر شادی کیوں کی؟ کہنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر تیرا اخلاق اچھا ہوتا تیرے سسرال والے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، بیٹی کو گھر نہیں بٹھا سکتے تھے۔ ایک ہمارے یہاں مشہور ہے، پتہ نہیں آپ وہ سنا ہے کہ نہیں، میاں بیوی راضی ٹکی کرے گا قاضی۔ وہاں قاضی بھی کچھ، میں نے کہا تو کہتا ہے میرے سسرال والے اچھے نہیں، میری بیوی کو بھیجتے نہیں۔ میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں یار، ایک جھلک دکھاؤں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مکہ معظمہ میں ہے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے نکاح میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے۔ بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے مکہ معظمہ سے چلا ہے، مدینہ منورہ پہنچا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابا باہر ہی کھڑے رہنا، میں سرکار سے پوچھ لوں کیا مسلمان بیٹی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ اجازت ملی تو دروازہ کھلے گا، ورنہ یہیں سے واپس جانا پڑے گا۔ یار کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہے، دروازہ نہیں کھولا جا رہا۔ باپ باہر ہی کھڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، ہاں ملاقات کر سکتی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے ہیں، لگے بستر پر بیٹھنے۔ بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ذرا، وہ رک گئے، کیا بات ہے؟ بیٹی نے بڑھ کر بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ باپ کہنے لگا بیٹی تو نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں، یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں کہ تجھے اس پر بٹھایا جائے۔ کیا ہم اپنی بیویوں کو ایسا پیار دیتے ہیں؟ ہم تو صبح اٹھ کے اس کے ماں باپ کو گالیاں، اس کی ماں کو گالیاں، اس کے بہن بھائیوں کو گالیاں، پھر بار تن میں طلاق دے دیا گا، چل نکل جا میرے گھر سے، تو لے کے کیا آئی ہے، تیرے ابے نے تجھے دیا کیا ہے؟ ایک گلاس ہے شیشے کا، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے، اس پر کیوں قیامت ڈھائی جاتی ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یار آپ جتنے مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، کہ آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کو گالیاں نکالے؟ بولو تو صحیح۔ تمہاری بیٹی کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے، کوئی تانے مینے دے؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے کہ اس کو گالیاں نکال رہا ہے۔
کہ اس کو تانے دیتا ہے؟ ارے یہ سمجھ، اگر تیری بیوی کی جگہ تیری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تو کر رہا ہے تو تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے وہ بھی کسی کی جائی ہے، اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اس طرح جو ساس اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے، اگر میری بہو کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے تو میرے دل پر کیا بیٹے گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے یار۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، صرف اتنی سی حدیث پر عمل کرو، ہمارا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ جب میں کسی کی جیب کاٹنے لگوں، کسی کا ظلم و زیادتی کرنے لگوں، یہ سمجھو اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا بیٹے گی؟ معاشرہ سدھرتا چلا جائے۔ ایک بندے سے میں نے یہ اتنا کہہ دیا، اگر بندہ اپنی بیوی کا جھوٹا بچا ہوا کھا لے، کہنے لگا پھر تے نکاح ہی ٹوٹ گیا۔ یہ حال ہمارا بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اور کیسے؟ وہ بھی سنو۔ فرماتی میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے وہ ٹکڑا نیچے رکھ دیتی، سرکار اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اور جب مجھے پیاس لگتی میں پیالہ اٹھا کے پانی پی کے نیچے رکھ دیتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، پانی نوش فرماتے۔ خدا را عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کر۔ ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ حضرت صاحب میں نے دیکھا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جب اس کے اوپر آتی ہے تو پھر اس کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ڈرو اس رب ذوالجلال کی گرفت سے۔ میں اگر ناراض نہ ہو تو صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں۔ یار کل جو اقتدار کے نشے میں ظلم و ستم کر رہے تھے، آج ان کا کیا حال ہے؟ وہ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ کی ڈوری بڑی ڈھیلی ہے، بندہ سوچتا ہے میرے تے رب دا بڑا کرم ہے، اور پھر جب ان بطش ربک لشدید، جب رب کی گرفت آتی ہے پھر وزیر داخلہ بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈرو اس کی گرفت سے، کسی پر ظلم نہ کرو یار۔ خدا را اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ ٹوٹو ہو کو جوڑو۔ اگر یہ چاہتے ہو میرے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو اور میں بری موت سے بچ جاؤں، سرکار نے نسخہ بتلایا، صلہ رحمی کیا کرو، خونی رشتوں کو ملاؤ گے رب تعالیٰ تیری عمر میں بھی برکت عطا کرے گا، رزق میں بھی برکت عطا کرے گا۔ ایک جگہ حضرت صاحب میں بیان کر رہا تھا، شاید آپ میں سے لاہور میں کسی نے، علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک دبئی چوک ہے، وہاں بڑی پیاری مسجد بنی ہے، وہاں بیان تھا، یہ حدیث بیان کی گئی، اس کے بعد دعائے خیر ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ لوگ بیٹھے ملاقات کے لیے،
وہ ملاقات کر رہے تھے، ایک بندہ گھر سے پھر واپس آ گیا، چہرہ بڑا خوش ہے، حشاش بشاش۔ میں نے کہا بابا جی آپ واپس آ گئے ہو، خیر تو ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب جو آپ نے نسخہ بتلایا اس سے میرے کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا۔ ابھی نسخہ بتلایا، ابھی تیرا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا جی میری بیوی سے لڑائی تھی، بول کلام بند سی، کئی سال ہو گئے، نہ وہ مجھے بلاتی تھی نہ میں اس کو بلاتا تھا۔ کہنے لگے آپ نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے، میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے ہی کہہ دیا السلام علیکم، کہتا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو میں پھر ذرا ریپیٹ کر لوں، پہلا کام کیا بتلایا ہے؟ اونچی بولو۔ دوسرا کام، تیسرا کام، قرب اللہ سے سبھی عمل کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، نیکی مرد کرے یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ کہ ہووے مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں نا یار تو نماز پڑھیا کر، نیکی دے کام کریا کر، وہ حافظ صاحب سرکار شفاعت کرنے والے ہیں، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ قرآن مجید 5واں پارہ ہے، دوسرا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے میں تمہارے صغیرہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اب تفسیر میں آتا ہے کبیرہ گناہ ہے کون کون سے؟ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، اور اس کے بعد جو گناہ ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے، سرکار کی شفاعت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے۔ چلو یار ساری باتیں ایک طرف کرو، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، جواب آپ نے ذرا آواز کے ساتھ سوچ سمجھ کے دینا ہے۔ قیامت کے روز اللہ کی رحمت کے صدقے جنت میں مسلمان جائے گا کہ کافر جائے گا؟ اونچی بولو یار۔ اور سرکار کی شفاعت سے کافر جنت میں جائے گا کہ مسلمان جائے گا؟ تو پھر ایمان ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ، اونچی بولو۔ تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کی فکر صحابہ کرام کو بھی ہوتی تھی۔ اگر صحابہ کرام کو ہے فکر تو ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اونچی بولو۔ تو آؤ آج میں آپ کو ایمان چیک کرنے کا طریقہ بتلاؤں۔ کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہلا طریقہ سنو، فرمایا جو چاہتا ہے میں چیک اپ کروں اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے،
اس کو چاہیے کہ مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ اونچی بولو ذرا, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے. اگر مسجد میں آ کر اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے, سکون آ گیا ہے, فرمایا سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے, مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے, جیسے پانی میں ڈالو چین آ جاتا ہے. مومن مسجد سے باہر ہے, تڑپ رہا ہے, اور دیکھو اذان کی آواز تے نہیں کدھر آئی, یار دیکھو ٹائم تے نہیں ہو گیا نماز کا, اور دیکھو یار اذان کی آواز تے نہیں آ رہی, تڑپ رہا ہے. جیسے اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. فرمایا سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اور اگر مسجد میں آیا ہے چین نہیں آ رہا, اپسیٹ ہو گیا ہے, جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ جا رہا ہے, تو فرمایا سمجھ جاؤ نفاق آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جیسے پرندہ قید کے اندر ہے. ایک پرندے کو قید میں ڈال دو, وہ ادھر ٹکر مار, ادھر ٹکر مار, ادھر ٹکر مار, ادھر ٹکر مار, چھوٹا سا سراغ دے وہ نکل کے گیا. فرمایا یہ بھی آئے گا, جلدی جلدی ٹکرے مار کے وہ جائے گا. اگر ایسا ہے تو سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ اونچی بولو, کیا آ گیا ہے؟ اگر میری بات آپ نے سمجھ لی ہے تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دے دو گے؟ مسجد میں آ جاؤ, اگر ٹھنڈ بڑھ جائے, سکون آ جائے تو اندر کیا موجود ہے؟ اونچی بولو. اور اگر ٹھنڈ نہیں پڑی, اپسیٹ ہو گیا, بھاگنے کی سوچ رہا ہے, اندر کیا آ گیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر پوری دنیا میں الحمدللہ سنے جاتے ہیں. ایک میرا کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے, میں کہتا جاوے ہی نہ, اور بیٹھ جاؤ زجی روٹی کھا کے جانا, اور چاٹ او ایڈی کادی کے لیے چلے جانا. آ گیا ہے جائے ہی نہ, میں چاہتا ہوں یہ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم آ گیا, میں کہتا اچھا یار جلدی نکلو, کوئی ضروری کال ہے تو فون تے کر لی, نکلو. یہ مہمان کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم میں کہتا ہوں میرے گھر میں آئے ہی نہ. تھوڑا سا ذرا آواز سے بولو گے نا, مجھے ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں, دوسری قسم آ گیا ہم کہتے ہیں فٹافٹ, تیسری قسم اس کہنا ہمارے کارچ. یار یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ اگر مسجد میں آیا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا, حضرت جی جانتے نہیں جے, اور جی میں تسبیح پڑھ لوں, میں قرآن پڑھ لوں, میں ذکر کر لوں, اس کا مطلب ہے پہلی قسم ہے رب کہنا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ. اور اگر آیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ جا رہا ہے, سمجھو مہمان کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے, نکلے یہ فٹافٹ. اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ رب تعالیٰ اس بندے سے اتنا سخت ناراض ہے, رب تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہے, اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد کے اندر بننا اپنی ہمت سے نہیں آتا, رب کی توفیق سے آتا ہے. ورنہ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے آج ہماری مسجدوں میں
کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست. عام گھروں میں وہ سہولتیں نہیں جو مسجد میں ہیں. ہونا تو چاہیے پورا گاؤں مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دوں. ایک بندہ تھا نا، نمازی پرہیزگار، اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا، اپنے مالک کے ساتھ. چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا. نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لیے. وہ کہنے لگا مسجد آئی تھے پڑھ لی. چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جا کے نماز پڑھ لے اندر. وہ اندر نماز پڑھنے، نماز میں کچھ سرور آ گیا، لیٹ ہو گیا. وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا. باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوئے، اور تجھے کس نے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. دیکھو یار، یہ میرے ہاتھ بندے، اگر آپ مہمان کی تیسری قسم میں ہو یا دوسری قسم میں ہو تو آؤ آج رب سے صلح کر لو. رب صلح کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اس قدر تیار ہے، وہ ارشاد فرماتا تو میری قطر ایک قدم بڑھا، میری رحمت 10 قدم بڑھ کے تیرا استقبال کرے گی. وہ اس قدر راضی ہے. ارشاد فرماتا تو میری طرف قدم بڑھا، چل کے آ، میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی. تو کیا خیال ہے، رب سے صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی بولو یار. اگر صلح کرنا چاہتے تو نسخہ بھی میں بتلا دوں. نسخہ بھی قرآن پاک سے سناؤں گا، عمل کر لو گے؟ لو 19واں پارہ ہے سورہ فرقان، اس کا آخری رکوع. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کرے. کیا کرے جی؟ یہ مطلب نہیں ہے حافظ صاحب نے کہا توبہ کر لو، چلو توبہ کر لیتے صبح پھر شرح تیز کر لیں گے. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آیا دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے، تو بھی گناہوں سے باہر ایسے آ جا دوبارہ تیرا گناہوں کی طرف پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے. یہ ہے صحیح توبہ. پہلے اگر نماز میں سستی کرتا اب سستی چھوڑ دے. پہلے چوریاں ڈکیتیاں کرتا، جھوٹ بولتا تھا، غیبتیں چغلیاں کرتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، عورتوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، اب یہ چھوڑ دے. ماں باپ کا ادب و احترام کر، صلہ رحمی کر. جب تو ایسی توبہ کرے گا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ پھر سنو، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا رب تعالیٰ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اب بتلاؤ توبہ میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو. تو پھر توبہ کے لیے تیار ہو؟ تو آؤ پھر سارے مل کے توبہ کر رہے ہیں. مالک مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اب ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں آ کر ہم تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے، لیکن ہم نے دنیا میں آ کر شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اور آج ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے اور ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اے مالک مولا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں
آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور آئندہ ہم پختہ عہد کرتے ہیں کہ نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، یا اللہ ہمارے وعدے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اب آخر میں آپ کو ایمان کی حفاظت کا نسخہ بتلانا ہے۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ اور میرا خیال ہے آپ میرے اس نسخے کو بڑی آسانی سے سمجھ لو گے، بڑی آسانی سے سمجھ لو گے۔ حضرت صاحب، آپ بازار جاتے ہو، ایک پودا لے کر آ جاتے ہو، وہ آم کا ہے، امرود کا ہے، یا کوئی بھی ہے، لا کر پودا اپنے گھر میں لگا لیتے ہو۔ پودا لگانے کے بعد آپ اس کو پانی بھی نہیں دیتے، گوڈی بھی نہیں کرتے، کھاد بھی نہیں ڈالتے، اس کی کٹائی چھنگائی بھی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی پودا لگایا جائے تو پانی بھی دو۔ حافظ صاحب میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، چلو کوئی بات نہیں، نہیں ٹائم تو نہ صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھو، کل کو آپ یہ چاہو جب موسم آئے یہ پودا مجھے پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، ایسا ہو جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ اگر چاہتے ہو یہ ہمیں پھل بھی دے اور گرمیوں میں سایہ بھی دے، پھر تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے نکالنا پڑے گا۔ دنیا کے پودے کے لیے تو صبح و شام پانی دینا پڑتا ہے، یہ ایک اندر بھی پودا لگا ہے، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ یہ اندر کا پودا ایسا نرم و نازک پودا ہے کہ اس کو روزانہ 5 نمازوں کا پانی دینا پڑتا ہے، رمضان شریف کے روزوں کا پانی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب اس کی شاخیں بڑھ جائیں کٹائی چھنگائی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، پھر رب تعالیٰ پیسے دے دے تو حج کی کھاد بھی ڈالنی پڑتی ہے، اور پھر اس کو شراب، زنا، سود، بے حیائی، بدکاری اور رشوت، یہ گندے پانیوں سے اس کو بچانا پڑتا ہے، اس کو نیکیوں کا پانی دینا پڑے گا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا یہ سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تانبے کی بنی ہوگی، اس وقت یہ پودا تجھے کھانے کو پھل بھی دے گا اور سایہ بھی مہیا کرے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال آخر میں کرنے لگا ہوں، میری ساری باتیں ایک طرف رکھ دو، اب جو آپ فیصلہ کرو گے میں اس پر عمل کر لوں گا۔ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ میرا یہ حسن ظن ہے، آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میری بات کی آپ تصدیق کرو گے، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے۔ اور بھائی میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو گے حافظ آپ نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی یا کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سرکار کا فرمان غلط۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں سارے نمازی بن جاؤ گے، کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود،
تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیوں بابا جی کیا پھر یہ وجود اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ہم سارے ہی نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے. اور جن کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، یار وہ کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. یہ نہیں آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھاں اتار دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب میں نسخے کی صبح کی ڈوز بھی بتلا دوں. میں نے کہا ہوتا نا نسخہ صبح دوپہر شام، سوید دی خوراک صبح کی خوراک. وہ کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تھے. میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے یار؟ تو وضو کر لو، وہ دو سنت دو فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان. فجر کی رہ جائے شیطان کا اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے میں محسوس کر رہا ہوں کہیں شیطان کان میں پھونک تو نہیں مار رہا کہ بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو تساں کیوں مانتے پہ جی؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھ رہا وہ تو اونچی آواز سے بول، باقیوں سے گلا نہیں ہمیں. اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. یار اپنے گھروں میں نظر تو دوڑاؤ بھلا، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گئی اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. حضرت صاحب کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے. اتنا وقت نے کھول کے ہوا لگا دیا، تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے. یقین جانو ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا حضرت صاحب، ہم فجر کی نماز پڑھنے جب جاتے، جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتے تھے. اور برکت کتنی ہوتی، ایک کمانے والا سارا ٹبر کھانے والا، دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. آج سارا ٹبر ہی کما رہا ہے، پیسے کا پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو.